اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آپ کی خدمت میں احکام شریعت پروگرام اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر موجود ہیں. اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ فرض علوم کے بارے میں کلام چل رہا تھا. 3 طرح کے علوم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوتا ہے، جن میں سے پہلا عقیدے کا علم ہے. اور یہاں فی الحال میری عقائد سے مراد عقائد اسلام ہیں، یعنی وہ بنیادی عقیدے کہ اگر وہ انسان اختیار کر کے رکھے تو اسلام میں رہے گا، اگر ان میں خلل پیدا ہو جائے تو یا تو پھر وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا یا کم از کم بدعتی ہونے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عقیدہ ہمیں سیکھنا چاہیے. بہت سارے مسلمان مرد اور عورت ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو کسی عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھے تو ہوئے ہیں، لیکن اس کی مکمل تفصیل نہیں جانتے ہیں، اس کا صحیح تعارف کروانے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں اور دلیل معلوم نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات کسی عقیدے کی وضاحت درکار ہوتی ہے، وہ وضاحت پر قدرت نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے. یقیناً ہمارا پروگرام اس کے لیے ناکافی ہے کیونکہ ہمیں کویسچنز کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اس بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ میں شروع میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. پچھلے کئی پروگرام سے میں آپ کو بتا رہا تھا ذات و صفات باری تعالی پر ہمارا کلام چل رہا تھا. اللہ، لفظ اللہ ایک ایسی ذات کا علم ہے، یعنی نام ہے، جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں، ہاں وہ تمام کے وجودوں کا سبب بنتا ہے یا بنا ہے. اور جو ذات اس شان کی حامل ہو اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو ایک ادنیٰ سی سمجھ رکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو، اس کا کوئی سبب نہ ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ جو خود بخود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر ہوا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ما سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے. اور عالم کی یہ شان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں معرض وجود میں آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا. اور جس کی یہ شان ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہم سب ممکن الوجود ہیں. بعض اوقات ان کو مختصر کر کے کہہ دیا جاتا ہے اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں. پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ ممکن ایک اور لفظ کے مقابلے میں بھی آتا ہے، یہ ایک اور چیز کے مقابل آتا ہے، وہ ہے محال. محال اسے کہتے ہیں کہ جو معرض وجود میں کبھی نہ آ سکے، وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی معرض وجود میں نہیں آئے گا، وہ کبھی مطلب اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے دوسرا خدا محال ہے. اتنا بڑا پتھر کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ اٹھا سکے، محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، محال ہے. یہ چیزیں محال کہلاتی ہیں. تو ایسی چیزیں جو معرض وجود میں کبھی نہ آ سکیں انہیں محال کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب ممکن کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء کہ جو یا تو معرض وجود میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں. تو اب یہاں پہ بس ایک نئی بات یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو اس شے سے مراد کیا ہے؟ پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ شے 2 چیزوں پر بولا جاتا ہے. ایک موجود پر، جو بھی چیز موجود ہے اس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں، اور ایک خاص اسے ممکن پر بولتے ہیں. اور ممکن سے مراد وہی جو واجب کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہ شے کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے. جب شے بمانے موجود لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ شے کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی موجود ہے. اور اگر شے بمانے ممکن لے رہے ہوں تو پھر اس شے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مراد لے سکتے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، وہ تو واجب ہے. اسی لیے جو فقہا کی عبارات آپ نے بعض جگہ لکھی ہو کہ اللہ تبارک دیکھی ہو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شے بمانے ممکن لے کر پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، کیونکہ ممکن کی تعریف آپ کو بارہا بتائی، وہ کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، اس کی تخلیق کا کوئی سبب ہو جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوا، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ اگر شے بمانے یہ ممکن ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کی واجبیت کا انکار کرنا ہے، واجب ہونے کا انکار کر کے اس کو ممکن ماننا ہے، اور یہ شرک ہوگا اور کفر ہوگا۔ تو لہٰذا اس پر توجہ کریں، اس پہ ہم کلام مزید کرتے ہیں۔ کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میں پہلے لفظ شے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لفظ شے کبھی بمانے موجود استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شے اصطلاحی طور پہ ہمارے ہاں شے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ممکن ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئیں۔ اس اعتبار سے اگر یہ معنی ملحوظ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کو شے کہا جائے تو گویا کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کو ممکن قرار دے رہا ہے، اور ممکن ماننے کا مطلب ہے کہ یہ وہ تسلیم کر رہا ہے یا اعتقاد رکھتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا، بعد میں ہوا، اسے کسی نے پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خالق تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ مخلوق کہلائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق ہونے کی نسبت کر دے، ممکن ہونے کی نسبت کرے تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے اپنی عبارات میں بعض اوقات یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، شے بمانے ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن کو معرض وجود پر لانے پر قادر ہے، یہ اصل اس کا مفہوم ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ممکن کو اگر معرض وجود پر لانے پر قادر ہے تو کیا محال پر قادر نہیں ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہے تو کیا قدرت ناقص نہیں رہ جائے گی؟ اس کا کیا جواب ہوگا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت محالات کو شامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہیں ہے، یعنی محالات تحت قدرت نہیں آتے، صرف ممکنات تحت قدرت آتے ہیں۔ اس میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ناقص ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ممکن پر بھی قادر ہو اور محال پر بھی قادر ہو، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کامل ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ تاکہ کنٹینیو رہے دیتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، محال تحت قدرت نہیں آتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ناقص ہے، کیونکہ اگر دونوں کو شامل ہوتی تو ہم کہتے ہیں کامل ترین ہے، اور محالات کو شامل نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، ممکنات کو شامل ہے، محالات کو شامل نہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ نقص قدرت میں نہیں ہے، اس محال میں ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اس سے قدرت کو کوئی نقصان نہیں۔ میں چند مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک استاد بڑا تجربہ کار ہے، بہترین پڑھاتا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹس اکثر اے گریڈ سے پاس ہوتے ہیں، زبردست ٹاپ کرتے ہیں۔ اب اس کلاس میں میرے طرح کوئی نکمہ ترین شاگرد آ گیا کہ استاد بڑی محنت سے پڑھا رہا ہے لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتا ہے، کن ذہن ہے، محنت نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، انہوں نے ٹاپ کی ہیں اور پوزیشنز لی ہیں۔ اب یہ بتائیے اس میں قصور استاد کا کہلائے گا یا شاگرد کا کہلائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر استاد کامل ہوتا تو یہ پاس کیوں نہیں ہوا، اس نے ٹاپ کیوں نہیں کیا، تو یہ بات کہنا غلط ہے۔ استاد بالکل کامل ہے، اس کا تجربہ کامل ہے، اس کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ اس بچے میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ صحیح طرح سے اکتساب کر سکتا، اور اس کی صلاحیتوں کی کمی تھی، تو نقص بچے میں ہے، استاد میں نہیں۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انتہائی کامل تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ایک غیر مسلم آپ سے یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ تبلیغ کامل تھی تو ابو جہل ایمان لے کر کیوں نہیں آیا،
ابو لہب ایمان لے کر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کیسے نقص ثابت ہو سکتا ہے؟ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے فیض کو حاصل کر سکتے. تو نقصان تبلیغ میں نہیں ہے، نقصان نقص ان کے خود اندر تھا. اسی طرح ایک وائر آپ لگا لیں اور اس میں آپ نے 100 بلب لگا دیے، جس میں سے 4 بلب فیوز ہیں، باقی سب صحیح ہیں. اب آپ نے بٹن آن کیا، سب آن ہو گئے، 4 بلب نہیں جلے. اب کہنے والا یہ کہتا ہے اگر یہ بجلی کامل ہوتی تو یہ 4 بلب بھی جلتے، اس کا مطلب ہے بجلی میں نقص ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بجلی میں نقص نہیں ہے، ان 4 بلبوں میں نقص ہے کہ یہ بجلی کے فیض کو حاصل نہیں کر پاتے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انتہائی کامل ہے. یہ محالات ہی ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ محال تو ہوتا ہی وہ ہے جو معرض وجود میں نہ آ سکے. اگر اس کو تحت قدرت مان لیا جائے تو پھر تحت قدرت تو ممکنات ہوتے ہیں، تو پھر وہ محال رہے گا نہیں، وہ تو ممکن کہلائے گا. ہم نے تو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، وہ محال ہیں. تو اگر وہ تحت قدرت آ جائے تو محال نہ رہے، تو پھر محال کا وجود ایک تصور ختم ہوگا. تو محالات معرض وجود پہ نہیں آ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل نہیں ہے. اور اس شامل نہ ہونے میں قدرت میں نقص نہیں ہے، بلکہ محال کے اندر نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ اگر ان محالات کو تحت قدرت مان لیا جائے تو بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، کیونکہ دوسرے خدا کا ہونا محال. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تحت قدرت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے، یا دوسرے خدا کی پیدائش کا کم از کم تصور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کیونکہ جو تحت قدرت ہے وہ پھر ہو بھی سکتا ہے. اور جب آپ کہیں کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس طرح تصورات کرتے چلے جائیں گے یا اعتقاد رکھیں گے تو خود کفر تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار ہوگا. ہزارہا عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا لازم آئے گا. جیسے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی عیب والی چیز کا صادر ہونا محال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محالات ہے کیونکہ عیوب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانا، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں عیب کی نسبت ہو گئی. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ محالات تحت قدرت ہے ہی نہیں، اور اس سے قدرت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی آپ سے کویشچن کرے کہ یہ بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو ہم کہیں گے کہ اتنے بڑے پتھر کا وجود محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل نہیں ہے. اس کا مطلب اتنے بڑے پتھر کا وجود کا ہونا یہ ایسا نقص والا معاملہ ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ممکنات کو شامل ہے، یہ اس میں شامل ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یہ ایک معقول جواب ہے جو میں نے آپ کو دیا. اگر کوئی بیچارہ نادان یوں جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا پتھر بنا ہی نہیں سکتا ہے، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک اسکالر کو سنا جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں بہرحال، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ عوام ہوتی ہے وہ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہم اس فیلڈ کے عرصے دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوا ہے، ہم جب سنتے ہیں کسی چیز کو تو اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. ایک چیز کو شاید آپ سن کے کہہ رہے ہو واہ کیا بات ہے، اور ہم کہیں کہ اف کیا بیان کر دیا اس نے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں، کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، تو کہا کہ ہاں ہمارا خدا بعض کام نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا پتھر نہیں بنا سکتا جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے. تو اس طریقے سے حقارت کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح افعال کا ذکر کرنا جیسے وہ عاجز ہے بہت ساری چیزوں سے، یہ غیر معقول چیز ہے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توہین سے بچتے ہوئے، تحقیر سے محفوظ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح کے امور کی نسبت کرنا، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ہمارے جواب کو اچھی طریقے سے دیکھیے. یہ وہ معاملات ہیں، ہمارے اکابرین نے اس طرح لکھا ہے. تو پھر میں ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، کوئی بدتمیزی کا پہلو نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت صرف ممکنات کو شامل ہے، اس کی قدرت کے تحت محالات آتے ہی نہیں ہیں.
اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے۔ محالات میں ایسا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، اور جب آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو وہ قدرت کے تحت نہیں، جب قدرت کے تحت نہیں تو معرض وجود میں بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ تو نقص محالات کا ہے، اللہ کی قدرت کا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔